نعت کی تلاوت ہم نے سماعت کی تھی گزشتہ رات نماز تراویح میں. اس میں بہت سی اہم چیزیں بیان ہوئی، جن میں ایک کئی آیات ہیں جو اللہ کریم نے طلاق کے بارے میں احکامات ہیں ان کو بیان فرمایا. اور میں اس حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الطلاق مرتان، طلاق دو بار تک ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا ان کے اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. یہ تفصیلی احکامات ہیں، اور اب چونکہ وقت کم ہوتا ہے اور اس میں وہ سب چیزیں بیان بھی نہیں ہو سکتی. یہ جو آیت کریمہ ہے جب یہ نازل ہوئی تو یہ ایک خاتون کے بارے میں نازل ہوئی. اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اس کے شوہر نے اسے کہا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، اور جب عدت کے دن تو گزارنے کے قریب ہوگی میں رجوع کر لوں گا، پھر رجوع کرنے کے بعد دوبارہ تجھے طلاق دے دوں گا، پھر جب تیری عدت ختم ہونے کے قریب ہوگی پھر رجوع کر لوں گا. اس طرح میں ساری زندگی تجھے قید میں رکھوں گا. تب یہ آیہ کریمہ قرآن حکیم کی نازل ہوئی، الطلاق مرتان، طلاق دو بار. الطلاق مرتان کہ طلاق دو بار تک ہے، پھر یا تو بھلائی کے ساتھ روک لو یا حسن سلوک کرتے ہوئے چھوڑ دو، مذاق نہ بڑھاؤ. اچھا، آج کے اس معاشرے اور سوسائٹی کے اندر حضرات جو مسائل اس وقت ہماری کمیونٹی کو درپیش ہیں، مسلم معاشرے اور مسلم سوسائٹی کے اندر، اس میں اہم ترین جو ایشو ہے وہ طلاق، ڈائیورس. اور اس وقت ڈائیورس اور طلاق کی ریشو کہاں پہنچی ہوئی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا، کوئی محلہ گلی ایسی نہیں ہوگی جہاں ہمیں طلاق یافتہ خواتین نہ ملتی. اور یہ مذاق بن گیا ہے آج، اور اس کے بہت سے اسباب ہیں. یعنی ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بالخصوص غصے میں آ کر ایک لمحے کے اندر ہی 3 بار 3 طلاقیں دے کر ساری بنی بنائی جو ایک کہانی ہے، ایک جو سوسائٹی ہے، ہنستا بستا گھر ہے، اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد لوگوں کے پاس مارے پھرتے ہیں اور دسویں حل کی بھی اللہ کے بندے طلاق دینے سے پہلے کسی سے مشورہ کرتا. اب جو ایک کے پاس جا رہے ہو، فتوے پوچھ رہے ہو، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، تو جو 3 دفعہ دے دی گئی وہ تو ختم ہو گئی بات. اب یہ چاروں ائمہ ہیں جو ہمارے امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ان تینوں کے نزدیک 3 بار جو طلاق دے دی جائے وہ ہو جاتی ہے، 3 ہو جاتی ہے. اب اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ لوگ غیر مقلدین کے پاس، وہابیوں کے پاس، فلاں کے پاس، ان کے پاس جاتے ہیں، فتوا دو، انہوں کو لکھوا لیا دینے کے نہیں ہے، تین نہیں ہے، نہیں ایک ہے، اور پھر ساری زندگی اسی طرح گناہوں کے اندر گزر جاتی ہے. چاروں ائمہ ہمارے پیچھے سے شروع سے صحابہ کے دور سے لے کر آج تک امت میں یہ مسئلہ اٹل چلا آ رہا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہیں. اس سلسلہ میں ہمیں جو کرنے والا کام ہے، ایک بڑا ضروری کام، وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنی نوجوان نسل کو ایک بات کی طرف توجہ دلائیں کہ اگر مل کر کبھی طلاق کی نوبت آ جائے تو کبھی بھی زبان سے 3 کا لفظ نہیں نکالنا، 1 طلاق دینا. یہ جو جذباتی ہو کہ 3 طلاق والا لفظ فوراً کٹ دینا، یہ بند کروانا چاہیے کسی طرح. اس کے لیے ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہوگا اپنی نوجوان نسل کہ جتنا مرضی حالات بگڑ جائیں، خراب ہو جائیں، پہلے تو خاندان کے بڑے بزرگ لوگ کچھ نہ کچھ انوالو ہوں، مسئلے کو سلجھائیں. جو اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہیں، رب نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے، ان حلال کردہ چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے. سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. ہمیں اپنی نوجوان نسل کو ایک یہ بات، کیونکہ آج ڈپریشن، غصہ، مینٹل جو یہ ہیلتھ ہے، یہ کئی ایشوز ہیں، تو بندے جذباتی تو ہونے ایویں بھی جے میں اگ دے انگارے بنے ہوئے ہیں.
ذرا ذرا سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے بچوں کا مستقبل کیا بنے گا، گھر تباہ ہو جائے گا، دو خاندان تباہ ہو جائیں گے، رشتہ داریوں کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، آپس میں کتنے رشتے منقطع ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں سوچتے. اور 1 منٹ کے اندر 3 طلاق کا لفظ نکالا اور فارغ کر دیا. یعنی آج مسلم معاشرے، اور یہ سب دین سے دوری کا نتیجہ ہے. دین سیکھا نہیں، دین پڑھا نہیں، دین سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے گئے نہیں. اور اس میں آج بڑا ضروری ہے کہ نکاح سے پہلے جو لڑکا لڑکی ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ ان کے لیے 2-3 گھنٹے کا ٹریننگ سیشن ہونا چاہیے، جس میں یہ بنیادی مسائل ان کو پہلے نکاح سے پہلے ان کو بتانے اور پڑھنے چاہیے، ان سے سائن کروانے چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ زندگی میں یہ غلطی کبھی نہیں کرنی کہ اپنے منہ سے 3 طلاق کے لفظ نکالنے دیں. اگر بالفرض خاندان کے بڑوں نے صلح صفائی کروائی، کوشش کی، محنت کی، لیکن نئی بات بنی، تب جا کر ایسی صورت کے اندر پھر یہ ہے کہ آخری درجہ اور آخری حد جو ہے پھر یہ ہے کہ بندے نے اگر طلاق دینی ہے تو صرف ایک دے. کیونکہ ممکن ہے اس وقت جذباتی پن ہو، غصہ ہو، مختلف حالات ہو، مہینہ 2 گزرے، عقل ٹھکانے آ جائے، پھر بندہ سوچے کہ نہیں سانو سے نہ بچیاں کی خاطر کٹھے ہی رہنا چاہیے. صلح صفائی کا راستہ باقی رہتا ہے، لیکن اگر 3 دے دی تو پھر وہ راستے سارے بند کر دیتے ہیں. یعنی 3 آپ کو پاور آف ٹارنیز اسلام نے دی ہیں، چاہے 1 منٹ میں یوز کر لیں، چاہے ایک کر کے ان کو یوز کر لیں. تو یہ ایک ٹریننگ دینے کی آج ضرورت ہے نوجوان نسل کو کہ کبھی زندگی میں زبان سے اگر کوئی ایسا موقع آ جائے 3 کا لفظ نہیں نکالنا. جب بھی کبھی طلاق دینی ہو 1 دینی، اس میں صلح کی، رجوع کی، آپس میں مل بیٹھنے کی گنجائش باقی رہتی ہے. اور دوسری ایک اور بات بھی میں یہاں، خواتین بعض اوقات جذباتی ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں، طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہیں. نہیں میں کہوں رہنی طلاق ہے. انہیں بھی دونوں طرف، گاڑی دونوں پہیوں سے چلتی ہے، دونوں کو اس حوالے سے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کا خیال کرے. حدیث پاک ابو داؤد شریف کتاب الطلاق کے اندر حضرت ثوبان اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونکھ سکے گی، جائے کہ داخلہ اندر ہو جائے بغیر وجہ کے. میں تو لینی ہی طلاق ہے، میں ہوں وسنا ہی نہیں ہے کو، میں گھر جانا ہی نہیں. یعنی بعض اوقات جذباتی پر غصہ، ڈپریشن، اور ہو سکتا ہے مینٹل ہیلتھ کے بھی ایشوز ہوں، وہ اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ بندہ، کیونکہ شیطان سب سے زیادہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ 2 ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ دیا جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر روز شیطان تخت بچھاتا ہے سمندر میں، اور سارے دنیا بھر دے چیلے چانٹے چھوٹے شیطان آ کے رپورٹ دینا، آج قتل کروایا، آج لڑائی کروائی، آج فساد کروایا، آج کیتا. وہ کہتا ہے کوئی کام نہ ہویا. ایک اٹھتا ہے چھوٹا جا شیطان، وہ کہے کہ آج میں 2 میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا دیتی ہے، بڑے جفا مارتا ہے اس کو شیطان، تو سب تو بڑا کام ہے. یہ حدیث پاک میں آیا. تو اس لیے آج ان ایشوز پر بات کرنے کی بھی ضرورت ہے، ان مسائل کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت نے بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. اللہ اکبر. اور دوسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سے ہے، ابو داؤد شریف کتاب الطلاق میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کی خلاف بھڑکائے. اچھا آج یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کیونکہ آپ یقین فرمائیں کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا جب 1-2 مسائل اور 1-2 ایشوز طلاق کے نہ آتے. لوگ ڈسکس کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور اکثر جگہوں پہ ایسا ہے وہ فلانے نے یہ کیا سی تو لہذا وہ فلانے کی گل کے اتنے یقین کر کے اپنا گھر برباد کر لو. بھئی اللہ کی بندو تصدیق تو کرو کسی سے. اسلام نے تعلیم یہ دی ہے کہ اگر ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے پہلے تصدیق کرو اس خبر کی، سچی بھی ہے کہ نہیں. بھئی یہ شخص آگ تو نہیں لگوانا چاہتا، جھوٹی خبر کے پیچھے بندہ چل پڑے ہاتھ اٹھا کر. تو اسلام نے تعلیم یہ دی ہے کہ پہلے اس خبر کی تصدیق کرو، یقین نہ کر لو اس پر. وہ فلانی جگہ تیری بوڑھی نو ویکھیا سی اور فلانے نال گلا کر رہی اس لیے آپ کے گھر جلا ہوگا، جا میں تینوں طلاق کر دوں. ابھی اللہ کے بندو غور کرو، کہیں یہ تمہارے گھر کو تو نہیں برباد کر رہا، تمہارے گھر میں آگ تو نہیں لگا رہا، نفرت تو نہیں پیدا کر رہا.
یہ خبر لانے والے کی اپنی حیثیت کیا ہے، یہ کوئی فاسق ہے، فاجر ہے، یہ کوئی عادل ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ بہت بڑا ایشو ہے، تو اس جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات تمام دوست ذہن میں رکھیں، بتائیں بھی، آگے بھی پھیلائیں، خواتین کو بھی بتائیں، نوجوانوں کو بھی بتائیں۔ زندگی میں اگر کبھی طلاق کی نوبت آ جائے، زبان سے ایک طلاق کے علاوہ دوسرا کا لفظ نہیں نکالتا، اگر نوبت آ جائے، اول تو نوبت آنی نہیں چاہیے، یہ 3 طلاق کا لفظ مسلمان کی زبان پر آنا ہی نہیں چاہیے، کبھی زبان سے نہ نکالے تاکہ سارے رستے نہ بند کر بیٹھے اور پھر بندہ ادھر ادھر پھرتا رہے جو فتوے دے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے اس وقت مسلم سوسائٹی کا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے اور خدا تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی شریعت، حضور کے دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔